السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج رات پٹرول کی قیمت بھی کم ہونے کا امکان ہے۔ جب تک آپ یہ میرا ویلاگ آپ تک پہنچے گا ممکن ہے یہ اعلان ہو چکا ہو، لیکن وہ بہت سی معمولی سی کمی ہے۔ وہ جو بہت زیادہ شور مچایا جا رہا تھا کہ شاید 15-16 روپے کا فرق پڑ جائے، لیکن اب سنا ہے کہ 1-2 روپے کا فرق پڑ رہا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی وہاں کی۔ اور دوسری خبر آج کی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کراچی میں جو میئرشپ کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں مرتضیٰ وہاب صاحب نے کامیابی حاصل کی، اور مرتضیٰ وہاب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، انہوں نے ہرایا جماعت اسلامی کے امیدوار کو۔ اور جماعت اسلامی کے امیدوار نے جب شکست ہوئی تو اس کے بعد ہمیں کراچی کی سڑکوں پر کچھ ناخوشگوار واقعات بھی دیکھنے کو ملے۔ کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، کوئی شیلنگ ہو رہی تھی، کوئی پتھراؤ ہو رہا تھا۔ یہ الیکشن کا اور ایک سلسلہ ہمیشہ سے انتخابی گہما گہمیوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور جب بہت زیادہ ہائپ پر ہوں چیزیں اور مخالف فریق جو ہے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ جماعت اسلامی جو تھی وہ بہت پر امید تھی، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ان پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے، جو آخری وقت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے جنہوں نے ساتھ دیا، اور جماعت اسلامی اپنے مطلوبہ لوگوں کو پورا نہیں کر سکی۔ اور اس بارے میں آج صبح سے ہی یہ پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ اہم خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ہیں، اور جو سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بہت سرگرم رہے، اور رجیم چینج کے ایشوز پر جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو گڑبڑ کیا، اور اب جب 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی ہمیں بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی انہی کا نیٹ ورک تھا جو کام کر رہا تھا، اور فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے اشارے پر کچھ لوگوں نے وہ کچھ کیا، وہ کچھ ہوا اس ملک میں جو اس سے پہلے کہیں مثال نہیں ملتی۔ تو خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں انہیں عملاً گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ گھر پر موجود ہیں، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے۔ اس سے پہلے ان کی نقل و حرکت کو محدود کیا گیا تھا، چند روز قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے۔ ان پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ وہ کہیں بھی جائیں گے وہ اطلاع دیے بغیر نہیں جائیں گے، اداروں کو بتائیں گے اور تھانے کو بھی مطلع کریں گے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اور اس لیے ان کی نقل و حرکت جو تھی وہ محدود تھی۔ وہ کہیں بھی جاتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ سائے کی طرح ہوتے تھے، وہ نگرانی میں تھے، مسلسل نگرانی میں تھے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ عملاً گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں، اور وہ گھر میں موجود ہیں یا کسی اور جگہ یہ معلوم نہیں، لیکن وہ اب منظر سے غائب ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں اور کسی کا ہو یا نہ ہو، کیونکہ آرمی چیف جو ہے، سابق آرمی چیف جو ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی یقیناً نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے ہاں آرمی چیف سابق بھی ہو تو اس کے خلاف کارروائی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ لیکن جو سارا ملبہ آئے گا وہ فیض حمید صاحب پر آئے گا، اور فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ماضی میں اس کی روایات موجود ہیں۔ جب تک یہ سارے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے اس وقت تک بے یقینی کی جو کیفیت اور بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی۔ جب فیض حمید صاحب کو گرفت میں لیا جائے گا تو پھر یہ سب کچھ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔